حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب برات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ شب برات چونکہ عبادت کی رات ہے اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا معمول یہ رہا ہے کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، تو اصل مقصود جو ہے وہ ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب عبادت کے اندر کیا چیزیں بطور خاص آ جاتی ہیں؟ ان میں نمبر ایک تو آتا ہے کہ اس رات نوافل پڑھے جائیں۔ ٹھیک ہے، نوافل کے مختلف طریقے بھی مذکور ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے۔ نفلی طریقے اگر مذکور بھی ہوں تو درجۂ مستحب تک ہوتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے صلاۃ اللیل، ٹھیک کہ قم اللیل، رات کو قیام کریں، رات کو نماز پڑھیں، یا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس پہ عمل کریں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات جاگنے کا ایک مین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ قیام اور سجدہ، ٹھیک، اور قیام و سجدہ سے مراد نوافل پڑھنا، تو لہذا جتنے نوافل ہو سکے وہ پڑھے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ بطور خاص صلاۃ التسبیح، ٹھیک، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد وظیفہ ضرور کیا جائے، اس کی تسبیح ضرور کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ افضل الاذکار ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اور پورشن ضرور ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور حمد بہت پسند ہے۔ تسبیح اور حمد یہ کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے۔ پانچویں نمبر پہ درود پاک پڑھنا، یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محسن اعظم ہے، رسول اعظم ہیں، ان کی ذات ببرکات پہ رحمت کی دعا کی جائے، تو وہاں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گناہ ہو کر واپس ملے گی، تو یہ کیا جائے۔ اچھا چھٹے نمبر پہ استغفار، کیونکہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات کے اندر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور شب برات کے اندر بھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات آدھی رات کو نزول فرمانے کا تذکرہ ہے، لیکن شب برات کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا، خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو خدا کی رحمتوں کا نزول ہے اور جو خدا کی تجلیات کا ورود ہے وہ اور ہی رنگ کا ہے، وہ اور ہی انداز کا ہے۔ تو اور وہاں پر اس میں مذکور ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، تو لہذا مغفرت کی دعا، رزق کی دعا، معافی کی دعا، عافیت کی دعا، یہ دعائیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ تو مغفرت کی، عافیت کی، رزق کی، معافی کی، یہ دعائیں مانگی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت افضل ذکر وہ تلاوت قرآن ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے یہ نہایت عظیم عبادت ہے، نہایت عظیم عمل ہے، یہ کیا جائے۔ ایک اور معمول قبرستان جانے کا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات قبرستان تشریف لے گئے، لیکن شاید اس مرتبہ پابندی ہوگی، جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو قبرستان جانے کا تو شاید نہ ہو سکے، تو اب ایسی صورت میں جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ویسے ہی ایصال ثواب کر دیا جائے، جو اپنے مرحومین ہیں قبرستان والے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ تو یہ معمولات کا میں نے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پورا مجموعہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ والے اعمال کیے جائیں۔ اچھا پھر یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم مسجدوں میں جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں، تو اب مسجدیں چونکہ بند ہیں اور اکثر و بیشتر جگہ پر وہی کہ رات کو معمول ہو نہیں سکے گا، مسجدیں بند ہوں گی، تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی وہ سب جب جمگھٹا ہوتا تھا تب تو عبادت کر لیتے تھے، اور اب تنہا کرنے کی باری آئی تو بولے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، یہ نہ کریں۔ مسجد میں جا کے عبادت کرتے تھے، اور اب مسجد میں جانا مشکل ہے، نہیں جا سکتے، تو گھر پر وہ سارے معمولات پورے کریں۔
گھر کے اندر جو ہے وہ عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے اپنے سارے معمولات باری باری کرتے جائیں، تھوڑی سی چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا، پھر چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا۔ شب بیداری جو ہے یہ ضرور کی جائے، عبادت ضرور کی جائے۔ ویسے ہی جو ہے نا وہ آج کل جانا تو ہوتا نہیں، کہیں گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ کم از کم عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت کے اندر گزاری جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وہ رات آنے والی ہے، وہ بخشش والی رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک 15 منٹ پہلے، جیسے کہ 40-42 پر اذان ہو رہی ہے، تو آپ 5:25 پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ تو اس عمل سے اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے، میری عمر تو 80 سال کی ہوئی نہیں، پھر 80 سال کی عمر نہیں تو 80 سال کے گناہ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آدمی اگر 80 سال کا ہے تو 80 سال کے گناہ بھی ہوں گے اس کے، لیکن جس کی عمر ہی 80 سال نہیں ہے، ابھی تو 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں تو، میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں، میں تو 25 سال کا ہوں، بھی 80 سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے۔ تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی، اے نوجوان، 25 سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو سال بچے ہیں، 25 کے آگے جو سال بچے ہیں، وہ تیرے ماں باپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس عمل کی برکت۔ تو آپ یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ کب پڑھنا ہے یہ؟ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجئے، اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجئے، شب برات میں غسل کیجئے، بڑا مبارک غسل ہے وہ۔ مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے، کتنے پتے؟ 7 عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو، ہر ایک آدمی کے 7 پتے۔ ایک آدمی کو غسل کرنا، 7 پتے ڈالے، پانی کو تھوڑا گرم کر لے، پھر اس پانی سے غسل کرے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا، جادو نہیں ہوگا اس پر۔ اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، لیکن آئندہ سال، یعنی یہ شب برات سے لے کے آنے والی شب برات تک، اب اس 1 سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ شب برات بڑی شان والی ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ کوئی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص اس رات میں دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے 2 دعا مانگتا ہے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں اسپیشلی فرمایا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں ایک رات شب برات بھی ہے۔ اس رات بھلائیوں کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے، مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا کیجئے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے، اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی بدکار کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جس سے کینہ رکھتا تھا اس سے کلام کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کے عالم طاری ہونے کے سبب اس کی سانسیں اٹک جائیں، اکھڑنے لگیں، تب بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے مسلمان کے کینے سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات ایسی عظمت والی رات ہے، اس رات میں سال بھر ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کی موت واقع ہوگی، فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار کیا جائے گا، فلاں کو غریب کیا جائے گا۔ جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ پاک کے عذاب سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ یہ رہائی کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات زمزم کے کنویں میں پانی بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس رات کو گناہ میں جو گزارتے ہیں، پٹاخے بجا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آتش بازی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آتش بازی یہ نمرود بادشاہ جو کہ کافر تھا اور استغفر اللہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، یہ اس کی ایجاد ہے، تو یہ مسلمانوں کو شایع نہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو، دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا، اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ اس کو میں نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر منور پر نہ پایا، میں حضور کو تلاشتی ہوئی نکلی، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں تجلی فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس رات ہمیں آتش بازی نہیں کرنی، حرام کاموں سے بچنا ہے، عبادت کر کے رب کو راضی کرنا ہے۔ کاش بخشش یافتگان کی فہرست میں ہم بھی داخل ہو جائیں۔ 15 شعبان المعظم یہ آنے والی ہے اور اس دن دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے ناظرین، شب براءت بے حد اہم رات ہے، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس مبارک رات کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، مشائخ کرام، اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے یہ معمولات میں تھے نوافل، نماز مغرب فرض
اور سنتیں اور نفل ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں 2 رکعتیں کر کے۔ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری جو 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ ادا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پھر تیسری جو 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ ادا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بس اپنا ہی محتاج رکھنا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد چاہے تو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے، تو یوں اس طرح الحمدللہ عز و جل ہر رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور جب 2 رکعت نماز ادا کر لیں، ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص یا پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر یہ نوافل ادا کیے جائیں تو ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھیں اور بقیہ سنتے رہیں۔ اس کے بعد دعائیں نصف شعبان المعظم بھی ضرور پڑھیے گا کہ دعائیں نصف شعبان المعظم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا، کہ شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ منقول ہے کہ جب شب برات ہے، اسی طرح جمعہ ہے، رمضان کی راتیں، عید کی راتیں، یہ وہ ایسی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ایونٹ پہ اور ایسے موقع پر اپنے یاد آتے ہیں، مرحومین کی روحیں بھی گھروں کی طرف آتی ہیں اور آ کر صدائیں بلند کرتی ہیں، ہم پہ رحم کرو، ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجو، کوئی صدقہ کرو۔ وہ آ کر کہتی ہیں، ہمیں ایک تو خود بھی جانا چاہیے کہ ہم مرحومین کے لیے جہاں تک ہو سکے قبرستان جائیں، ان کے لیے کچھ صدقہ کریں، نیکی کریں، ان کی قبروں کے پاس بیٹھیے، وہاں جائیں اور جا کر کچھ ذکر و درود کریں، پڑھیں، کچھ تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ بعض اوقات ہم جاتے ہیں اور ہم اگربتیاں اور موم بتیوں میں ہی اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، حالانکہ موم بتی، چراغ یہ وہاں کے لیے کہ جہاں روشنی نہ ہو تو آپ جلا دیئے کہ لوگوں کو روشنی مل جائے، راستے کا پتہ چل جائے، لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے تو بالکل یہ مت جلائیے۔ اور جہاں تک اگربتیاں ہیں تو وہ تو ہماری خوشبو کے لیے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر وہاں لوگ موجود ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کی نیت سے آپ وہ لگاتے ہیں اگربتیاں کہ خوشبو پہنچے، اچھی بات ہے، لیکن قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لوگ لا کے قبر پر ہی لگا دیتے، پورا کا پورا بنڈل کھولا قبر پر لگا دیا، حالانکہ لگانا بھی تو قبر سے سائڈ پر لگائیں، لیکن کس کے لیے؟ جو حاضرین ہیں ان کے لیے۔ یہ سمجھنا کہ اس کے دھوئیں اور خوشبو سے قبر والے کو کوئی خوشی ملے گی، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ ہاں، تر شاخ آپ رکھیں گے قبر پر، تر پھولوں کی یہ پتیاں رکھتے ہیں، اس سے قبر والے کو سکون ملے گا کہ یہ تر شاخ یا تر پتیاں یہ تسبیح کرتی ہیں، قبر والے کو سکون ملے گا، ان سے انسیت ملے گی۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب تر شاخ کی تسبیح سے قبر والے کو انسیت مل رہی ہے تو جب بندہ مومن قبر کے پاس بیٹھ کر تسبیح کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو تو قبر والے کو کتنا سکون ملتا ہوگا، تو اس لیے ان کو انسیت دیجئے، ان کے لیے صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، کچھ پڑھ کر ضرور ان کو بخشیے۔ اور بطور خاص شب برات کو یہ اعمال تو کرنے ہیں، لیکن عموماً
اپنے مرحومین کے ساتھ یہ تعلق اپنا قائم رکھیے کہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کر تحفے بھیجتے رہیں، پڑھ پڑھ کر تحفے. جب کوئی آدمی پڑھ کر بھیجتا ہے، بخشتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ان کی طرف سے خیرات کرتا ہے، بڑی خوشی داخل ہوتی ہے ان کو. جیسے ہمارے گھروں میں کوئی کھانے کا تھال بھیجے، طباخ کوئی تیار کر کے کھانے کا آپ کو بھیجے، بھوک بھی آپ کو بہت لگی ہو، کتنی خوشی داخل ہو دل میں. فرمایا جیسے یہ ہدیہ تحفہ تمہیں پہنچتا ہے، ادھر اللہ کے فرشتے تمہارا یہ ثواب، یہ ایک خوبصورت اسی طرح طباخ کے اندر لے کر یہ اہل خانہ کو وہ پہنچا. کی نیکی ہے اللہ جو اس کا اجر و ثواب دے، وہ تحفہ مرحوم کو قبر میں پہنچتا ہے. تو اپنے مرحومین کو بھی ضرور ایسے مواقع پر یاد رکھا کریں. تو ناظرین، شب برات ہو، اسی طرح جمعۃ المبارک ہو، آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر آپ جائیں اور اس کی برکات بھی حاصل کریں، انہیں بھی فائدہ پہنچے گا اور ہمیں بھی یہ فائدہ. جب ہم قبرستان جائیں تو یہ نیت لے کر جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر فرمایا کہ تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، یہ تمہیں آخرت کی یاد، دلوں کو نرم کر دیتی قبروں کی زیارت. جب آدمی اس تصور کے ساتھ قبرستان جائے کہ میں آج یہ میرے جاننے والے، جان پہچان والے، عزیز اقارب سب کچھ میری طرح ہی بڑی عزتوں کے ساتھ یہ دنیا میں رہ رہے تھے، آج یہ قبروں میں مجھے بھی ایک دن آنا ہے، تو یہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی. تو قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہم ترین رات شب برات آیا چاہتی ہے. شب برات ہم نے کرنا کیا کیا ہے، آئیے یہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے. ہماری بھی تو تمنائیں ہیں، ہماری بھی مشکلیں ہیں، ہماری بھی پریشانیاں ہیں. یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات گر گڑانے کی رات ہے، یہ رات آرزویں کرنے کی رات ہے. تیار ہو جائیے، اپنے رب سے بہت کچھ مانگنا ہے ہمیں، اس رات اسے راضی کرنا ہے. شب برات چھٹکارے کی رات ہے، اس رات ہم نے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یاد رہے اس رات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو. 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہیں مسجد میں ہی نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار میں مسجد میں ٹھہرا جائے کہ اعمال نامے کے جو تبدیل ہونے کے آخری لمحات ہیں مسجد کی حاضری ہو جائے، اعتکاف اور انتظار نماز کا ثواب بھی لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری رات ہی عبادت میں گزر جائے. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے. سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز. خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب براعت کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے. الحمدللہ عز و جل یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے. اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. خوب عبادتیں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. اور ہاں یاد رہے اعمال نامے تبدیل ہونے والے ہیں، گویا آخری دن چل رہے ہیں اعمال نامے کے. دنیا میں جب کسی کو رپورٹ، کسی کو کارکردگی ہماری جانے والی ہوتی ہے، ہم اسے آخری پیجز میں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری صفحات چل رہے ہیں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے،
جھوٹ بالکل نہیں بولنا، غیبت سے بچتے رہیے، آنکھوں کو بھی گناہ سے بچائیے اور خوب عبادتوں میں دل لگائیے، تاکہ جو آخری دن ہمارے اعمال نامے کے ہیں، آخری صفحات رہ گئے ہیں، وہ اچھے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش ہو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ چند آخری دنوں کی توبہ اور عبادت کی برکت سے ہمارا اعمال نامہ قبول ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں، یا اللہ کیا کرے کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک خاص وظیفہ ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے، اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ شعبان المعظم میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور مزید کیا برکتیں حاصل ہوں گی؟ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ کمال کی فضیلت ہے، بہت شاندار فضیلت ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کریم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ توفیق دے تو روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔